ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی احاط بكل شیء علما والصلاة والسلام علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے تیسرے حصے میں ہم آ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، غار طور میں 3 دن، اس کے بعد قباء میں 15 دن اور مسجد قباء کی تعمیر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو سن 1 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر رکھی اور مسجد نبوی کے لیے زمین خریدا گیا جس کی قیمت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ گویا کہ مسجد نبوی کی جو زمین ہے، جو جگہ ہے، جو رقبہ ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر اسے مسجد کے لیے وقف کیا، اور 60 اور 50 فٹ کی یہ لمبائی اور چوڑائی کی مسجد بنائی گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کام کیا۔ کوئی پتھر لے کے آتا تو کوئی گارا لے کے آتا، کوئی کھجور کے ٹہنی، کوئی کھجور کی شاخ، تو کوئی کیا بالآخر یہ مسجد بنائی گئی۔ مسجد کے بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ صحابہ کرام کا آپس میں اتفاق، اتحاد، اور ساتھ ساتھ جو یہودی قبائل رہتے تھے مدینے کے اطراف میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے قبائل تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہے تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے ان سے معاہدے کیے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان معاہدات کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اسی مسجد سے اللہ تبارک و تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، ان کے اوپر محنت کی، کوشش کی، اور انہیں زندگی اور دنیا کا ایک اعلیٰ ترین مثال بنایا، جسے صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تب تو رب نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور تیسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ رجوع الی اللہ تھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، رب کو اپنا دوست بنانا، اور ہر چیز میں رب سے مانگنا، کوئی بھی بات ہو تو رب کی طرف رجوع کرنا، استحضار کرنا اور ان کے سامنے آہوازاری کرنا۔ بالآخر پھر ہوتا گیا، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور ساتھ ساتھ سن 2 ہجری میں پھر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد، غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، لشکر کا سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری طرف مکہ کے مجاور، مکہ کے بت پرست مشرک لوگ 1000 کی تعداد میں ابو جہل کی کمان میں آ چکے تھے۔ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فتح دی، اور اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں روزے بھی فرض کیے۔ اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا، اور اسی سال جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہوئی، شادی بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، اور کفار جو تھی ان کی تعداد وہ 3000 کے قریب تھی۔ ادھر بھی کفار جس مقصد کے لیے آئے تھے انہی مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا۔ نتیجہ خاص طور پر جو ہے نا وہ درمیان میں رہا، مساوی رہا، ایک طرف جو ہے نا وہ فتح اور شکست نہیں ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دیا، لیکن مین مقصد جو کفار کی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنا دی۔ بلا کر جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا
کہ مدنی دور کے جو پہلے 6 سال ہے، 1 سے لے کے 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات گزارے، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کا جو استحکام ہے اس کے لیے محنت کی، کوشش کی۔ تو یہ سارے غزوے بھی اس میں ہوئے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، کافی سارے غزوات اور سرایہ ہوئے۔ اور 6 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نجاشی بادشاہ اور طائف کے آس پاس اطراف کے جتنے بھی حکومتیں تھیں، جتنے بھی سلطنتیں تھیں، ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، انہیں اسلام کی طرف بلایا، لیکن ان میں سے بعض تو مانے اور بعض نے تو انکاری کر دیا۔ اسی طرح پھر سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح مکہ ہوئی، اور فتح مکہ کے ساتھ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کافی سارے فتوحات کیے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور پھر سن 8 سے لے کے سن 10 تک پھر یہ فتوحات اور نفوذ کا سلسلہ چلتا رہا۔ تفسیر تو بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر اگر ہم مدنی زندگی پر نظر دوڑائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو اس فیکٹری سے، اس کمپنی سے، اس مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تیار کروایا وہ صحابہ کرام تھے، ان پر محنت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپس کے اتفاق اور اتحاد، اور تیسری چیز جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے نمبر پہ رکھنا۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر ہوتا یہ کیا کہ تقریباً ان 10 سال میں کچھ 27 غزوات ہوئے اور 47 سرایہ پیش آئے، یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، لڑائی کے لیے۔ وہ تقریباً 47 ہے، تو تقریباً ان کی جو قیمت بنتی ہے 74 ہے، 74 ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ 10 سال کے عرصے میں اتنے غزوات اور سرایہ کا ہو جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنت تھی کہ جنہوں نے کوشش کی، اپنے جان بھی نچھاور کیے، اپنے مال بھی قربان کیا، اپنے بچوں کو بھی یتیم کروایا، اپنے بیووں کو بھی بیوہ کروایا، صرف اسلام کی خاطر کفار سے لڑ پڑے، نہ رات دیکھا نہ دن۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی۔ تو آپ نے ان بات کو سمجھنا ہے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد کل 27 ہے اور سرایہ کی تعداد کل 47 ہے۔ تو آپ نے غزہ یعنی غزوہ اور سریہ کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کسے کہتے ہیں۔ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شرکت فرمائے اور انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا۔ وہ پھر جنگ یا شکست ہوئی یا فتح ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بذات خود چلے گئے، تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کی خود سپہ سالاری کا فرائض سر انجام دیے، تو اسے کہتے ہیں غزوات، کہ غزوے سے اسے غزوات کہتے ہیں۔ یہ کل 27 ہوئے۔ اور سریہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں گئے، بلکہ کسی صحابی کو، ابو بکر کو، عمر کو یا طلحہ کو، جعفر کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کو بھی سپہ سالار بنایا، انہیں کمان میں دے دیا کہ یہ آپ کا امیر ہے اور آپ ہی کی امارت میں یہ صحابہ کرام فلاں قبیلے سے فلاں جگہ پہ جا کر کے لڑیں گے، جہاد کریں گے، تو اسے کہتے ہیں سریہ۔ اب عرصہ بہت تھوڑا ہے، 10 سال ہے، جنگیں اور جہادیں بہت زیادہ ہوئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنا تھا، اور یہ اسلامی ریاست کی ایک مضبوطی بھی تھی۔ بالآخر سن 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی عرفہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور پھر اس کے کافی سارے تفاصیل بھی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار رہے، وہ اکمل بھی تھے، اشرف بھی تھے، عالم بھی تھے، اور اسرار کا خزینہ بھی تھے، انوارات کا سرچشمہ بھی تھے، غریبوں کا ماوا بھی تھے، ملجا بھی تھے،
رحم اور کرم رحمت للعالمین تھے، لیکن حجت الوداع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 سال پورے کیے، اس کے بعد بیماری رب کی طرف سے آئی، اور اتوار کے دن کہہ رہے کہ یہ بیماری تھوڑا زیادہ ہوگی، تکلیف زیادہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول سن 10 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم